الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یوم الجمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا. دعا فرمائیں حق تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسلامی سال کے اعتبار سے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور شعبان کے فوراً بعد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس لیے میں نے خطبے کے اندر جو دعا پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب اس مہینے کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، جو پیچھے بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے اگر سامنے بیٹھ جائے تو بہتر ہوگا، چونکہ بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلی والی صف کو پر کیا جائے، جب وہ پر ہو جائے تو پھر دوسری صفوں کے اندر بیٹھا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس دعا کے الفاظ یہی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما دیجیے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمروں کو اتنا دراز کر دیجیے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں اور پھر رمضان مبارک کے اندر اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کے انوارات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اور جو اگلا مہینہ ہے اس میں اس دعا کا خوب اہتمام کریں. اگر کسی کو عربی میں یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ کم از کم اردو میں اپنی زبان میں یہ کہہ لے کہ اللہ ان مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں بعض روایات کے مطابق 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا.
اور وہ معجزہ ہے معراج کا معجزہ، معراج کا واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش سے بھی اوپر بلایا تھا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہو۔ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الملائکہ اور امام الکل بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعتیں، وہ عظمتیں، وہ عزتیں اور وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ جن پر انسان تو انسان، فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم آپس کے اندر ایسے ایسے واقعات کا تذکرہ کرتے رہا کریں کہ جن واقعات کو سننے سے انسان کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ کے دنوں کا آپس میں تذکرہ کرتے رہا کرو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں نصیحتیں کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ نصیحتیں، یہ وعظ، یہ خطاب، اس سے ایمان والے کو فائدہ پہنچتا ہے، ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسلامی سال کا پہلا مہینہ دیکھتے ہیں اور اسلامی سال کے جو ماہ ہیں، مہینے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قربانی کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے بتوں کو توڑنے کی سزا میں آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اور پھر اسی مہینے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر سجدے کی حالت کے اندر شہید کیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے اس میں قربانی کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اسلامی سال کی انتہا وہ ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے، تو اس مہینے میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بجائے ایک جانور کی قربانی کو قبول کیا۔ اور اگر اسلامی سال کا ہم درمیان دیکھتے ہیں تو اسلامی سال کا درمیان یہ رجب کا مہینہ بنتا ہے۔ یہ مہینہ شرف انسانیت اور بلندی انسانیت کے ظہور کا مہینہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلامی سال کا جو پہلا نصف حصہ ہے اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور اسلامی سال کا جو دوسرا نصف حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے سے امت کو سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ تو معلوم ہوا کہ اسلامی سال میں کچھ ایام، کچھ مہینے اور کچھ دن وہ پروردگار کی طرف سے خصوصی رحمتوں کے اور خصوصی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اور یہ بات سورج کی طرح واضح ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا، لیکن نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔
تو اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ ایک ولادت میں 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی 12 ربیع الاول کو محمد ابن عبداللہ کی رونمائی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو گویا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی ہوئی۔ تو جس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے، جو آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جو آپ کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا پیغام سنایا کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو اور شرک چھوڑ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر سرگرم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے، اور انہوں نے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر وقت آپس کے اندر ٹولیوں کے اعتبار سے جمع ہوتے تھے اور مشورے کرتے تھے، 2-4 لوگ ادھر جمع ہو گئے، 2-4 اس طرف جمع ہو گئے، 2-4 تیسری طرف، اور مشورہ کرتے تھے کہ ہم کس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف پہنچا سکتے ہیں، مزید ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ قریش مکہ نے آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، جو اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یعنی نہ کوئی شخص ان سے سامان کی خرید و فروخت کرے گا اور نہ ان سے میل ملاپ رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کے اندر لکھ دیا کہ آج سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صرف بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی سامان کی خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ ان کو اپنی چیزیں دیں گے، نہ ان سے کچھ ہم خریدیں گے۔ اور جو معاہدہ انہوں نے لکھا اس کو لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چنانچہ پھر اعلان نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے کہ قریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اعزاء کو، آپ کے اقربا کو مکہ شہر سے باہر نکال دیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعزاء اقربا وہاں جا کر محصور ہو گئے۔ وہاں پر ضروریات زندگی کا سامان مہیا نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں تھی، اور مکہ کے لوگ جو ہے وہاں آتے جاتے نہیں تھے۔ تو جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو جو ان لوگوں کے ساتھ معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھے، وہ شدت پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، روتے تھے۔ ماؤں کے سینوں میں دودھ نہ رہا جو ان بچوں کو پلایا جاتا، لیکن قریش مکہ ان کے دل ایسے پتھر تھے اور ایسے پتھر بن چکے تھے کہ وہ ان معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ ان کے دلوں پر رحم نہیں آتا تھا کہ ان معصوم بچوں پر ہی ترس کھا کر ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرا دیا جائے۔ نہ خود ان کو کوئی چیز دیتے تھے اور نہ کسی کو لے جانے دیتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی رشتہ دار چھپتے ہوئے کوئی کھانے کی چیز لے کر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں قریش مکہ نے ان کو پکڑ لیا، ان پر تشدد کیا اور کہا نہ ہم خود ان کو کھانے کی کوئی چیز دیں گے اور نہ کسی کو لے کر جانے دیں گے،
لہذا ان سے وہ کھانے کی چیز چھین لی اور اس کو واپس کر دیا۔ اس طریقے پر 3 سال جو ہے وہ انتہائی مشکل کے ساتھ کٹے شیب ابی طالب کے اندر۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ نے جو معاہدہ لکھا تھا اور لکھنے کے بعد اس کو خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا، اس کو ایک چھوٹے سے کیڑے نے جس کو دیمک کہا جاتا ہے اس نے چاٹ چاٹ کر ختم کر دیا ہے، اور اس معاہدے کے اندر صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے، باقی جو انہوں نے لکھا تھا وہ سب مٹ چکا ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے چچا کو سنایا، حضرت ابو طالب کو۔ حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قریش مکہ کو سنایا تو قریش مکہ نے جا کر خانہ کعبہ کے اندر اس معاہدے کو دیکھا تو واقعتاً ایسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس معاہدے کے اندر جو جو لکھا تھا وہ سب مٹ چکا تھا، صرف اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہوا تھا۔ اب قریش مکہ جو ہے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ اب ہم جو ہے اس بائیکاٹ کو مزید برقرار نہیں رکھیں گے، ہم اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ میل ملاپ ضرور رکھیں گے۔ چنانچہ اس طریقے پر سن 10 نبوی کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اعزا اقربا کو جو آپ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے ماحول سے نکال دیا۔ لیکن ابھی ایک پریشانی ختم ہوئی تھی کہ اگلی پریشانیاں شروع ہو گئی کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے چچا ابو طالب، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ کسی مال کے طلبگار ہیں تو ہم پورے مکہ کا مال اکٹھا کر کے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں اگر کسی امارت کے طلبگار ہیں، کسی عہدے کے طلبگار ہیں تو ہم آج ہی سے ان کو اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ جو ہے، ان کا نکاح مکہ کی کسی مالدار اور خوبصورت نوجوان لڑکی سے ہو جائے تو ہم مکہ کی جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت حسینہ جمیلہ ہیں، ان سب کو جمع کرتے ہیں اور جس کی طرف یہ انگلی اٹھائیں گے ہم ان کو ہی ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد قریش مکہ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنا تو سننے کے بعد کہا، اے میرے چچا ابو طالب، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں گے اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں گے اور میں جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں تب بھی اس پیغام کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ جب قریش مکہ نے یہ سنا تو وہ غصے ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے، ان کا غیظ و غضب اور غصہ بڑھتا چلا گیا۔ یہی سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا کرتے تھے، اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب قریش مکہ کے لیے راہ کھلے تھے۔ انہوں نے رشتہ داریوں کے پاس و لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی، بہت ستانا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دکھی ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا
کہ میں نے اپنے جو میرے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، سب کو دعوت دے چکا، سب کو دین کی بات پہنچا چکا، پیغام پہنچا چکا، اللہ کا پیغام سنا لیا، میں نے ان کو آزما لیا، اب ذرا باہر والوں کو بھی آزما لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اس غرض سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 بڑے بڑے سردار تھے اور تینوں آپس میں بھائی تھے اور تینوں کی اپنی ایک ایک برادری اور اپنا اپنا علاقہ تھا اور بڑے مانے ہوئے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس گئے کہ اگر وہی ایمان لے آئیں گے تو رعایا اور باقی جو لوگ ہیں وہ تو خود بخود ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بھائیوں میں سے ایک کے پاس گئے، پہلے کے پاس، اور اس کو جا کر اللہ کا پیغام سنایا تو وہ کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور شخص نہیں ملا تھا کہ جس کو وہ نبی بنا کر بھیج دیتے، آپ کو نبی بنا دیا؟ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر ان قریب کعبۃ اللہ کا پردہ جو ہے پھٹنے والا ہے، چاک ہونے والا ہے۔ جب تیسرے کے پاس تشریف لے گئے، اس کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو نبی سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں تو پھر میں ایسے جھوٹے انسانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ الغرض تینوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنوں کو بھی آزما لیا، باہر والوں کو بھی آزما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی دکھی ہوئے، دل برداشتہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ گنڈوں کو لگا دیا، کچھ شریر لڑکوں کو لگا دیا، کچھ اوباش لڑکوں کو لگا دیا کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اینٹوں کی اور پتھروں کی بارش برسائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد وہ گر جاتے تھے زخموں کی درد کی وجہ سے۔ وہ ظالم اور وہ بدماش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرن اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد پھر پتھر مارتے۔ اس طریقے پر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کھائے ہیں، تبھی یہ دین جو ہے میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، وہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گرتے ہیں، وہ جبرن اٹھاتے ہیں، پھر آپ کو پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے آپ کے نالین مبارک یعنی آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اور پھر اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، ان شکاری کتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا۔ جب وہ شکاری کتے بھونکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور انہوں نے سامنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو وہ کتے وہاں سے ایسے بھاگے کہ اس کے بعد جو ہے کبھی بھی وہاں پر وہ کتے نظر نہیں آئے۔ مطلب بے زبان جانوروں نے، بے زبان چیز نے، جس کو ہم گھٹیا جانور اور گھٹیا سمجھتے ہیں اور ناپاک کہتے ہیں اور ناپاک ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر آپ کے مقام کو پہچان لیا، آپ کے مرتبے کو پہچان لیا۔ لیکن ہم لوگ انسان ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان پائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے، آپ زخموں سے چور ہیں، آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درد انگیز دعا فرمائی جس کے عربی الفاظ یوں ہیں: اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ
کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ پر ناراض ہوتے ہیں، جو مجھ سے غصہ ہوتے ہیں؟ اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں کہ جس نور سے تمام ظلمتیں، تمام اندھیرے جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الوہیت کے اندر ایسی قبول ہوئی کہ اسی وقت فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اشارہ فرما دیں تو اس بستی والوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ابھی ایک ایسی آندھی چلے گی کہ ان بستی والوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو آپ ہمیں اشارہ فرما دیں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر رکھ دیں گے اور ان بستی والوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ایذائیں پہنچائی ہیں، ان کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے گا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ، رحمت پہ قربان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ اگر آپ ان لوگوں کو میری خاطر ہلاک کر سکتے ہیں، اے اللہ اگر آپ ان لوگوں کو میری خاطر برباد کر سکتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو میری خاطر ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ قربان جائیں اس نبی پر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے بغیر کسی درخواست کے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے تمنائیں کی، آرزوئیں کی، اللہ سے دعائیں مانگی۔ میں اور آپ اس نبی کی امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں لیکن میں اور آپ اس نبی کے مقام کو نہیں سمجھتے، اس نبی کے پیغام پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا میرے ایمانی بھائیوں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا جہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں میں اور آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کے پیغام کو نہ سمجھا ہو، ان کے مقام کو نہ پہچانا ہو، ان کے طریقوں کو نہ اپنایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں سے دھتکار دیں اور کہیں کہ تو میرا امتی تھا لیکن تو نے میرے پیغام پر عمل نہیں کیا، تو نے میرے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ میری سنتوں کو تو ذبح کرتا گیا، دفع ہو جا، سحقن یہاں سے دور چلا جا۔ تو وہاں پر مجھے اور آپ کو پھر کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہاں کی شرمندگی سے، ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں، مجھے جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غمزدہ حالت میں ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، دن کے تھکے ہوئے تھے اور دل بھی برداشتہ ہو چکا تھا، اب چونکہ اپنوں کو بھی آزما لیا، باہر والوں کو بھی آزما لیا۔ اسی غم زدہ حالت میں آپ کی زبان سے چند جملے نکل گئے، آپ کی زبان سے چند جملے نکل گئے جن کا مفہوم روایتوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ سو گئے، ابھی خواب اور بیداری کی ملی جلی کیفیت کے اندر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن دروازے سے نہیں، چھت کو پھاڑ کر اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس کھڑے ہو گئے۔
اب اس پریشانی کے اندر ہے، اس سوچ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہے، آرام کر رہے ہیں، ان کو کیسے بیدار کیا جائے۔ پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے کہا جبریل دیکھتے کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی آنکھیں رکھ دو، ان کے قدموں پر بوسہ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جب حضرت جبریل نے اپنا چہرہ، اپنی مبارک آنکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ٹچ کی اور رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت جبریل نے فوراً کہا ان اللہ یقرؤک السلام، ان اللہ یقرؤک السلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کے لیے سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل نے فوراً دوسرا جملہ کہا ان ربک یشتاق الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بہت مشتاق ہے آپ سے ملنے کے لیے، بے قرار ہے، آپ تشریف لے چلیں، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لایا اور فرشتے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باہر لایا گیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا اور پھر واپس رکھا گیا۔ جس طرح مجھے اور آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی، نماز کی کنجی وضو ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ نماز تھی کہ جس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا وضو کروایا گیا۔ یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ پھر کچھ آگے لے کر جایا گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، جس سواری کا نام روایت کے اندر براق ہے، اور براق برق سے بنا ہے، یعنی بجلی کی تیز رفتاری سے چلنے والا۔ جب براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا، اس پر آپ کو سوار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ حضرت جبریل آپ کو لے کر جانے لگے۔ راستے میں ایک وادی آئی، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ برکتوں کی وادی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہاں تک کہ کوہ طور سے آپ کا گزر ہوا، بہت سارے مقامات آئے راستے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے آپ کی سواری جو ہے مسجد اقصیٰ کے صحن میں پہنچ گئی۔ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، وہ اس زمانے کے اندر، بلکہ آج کل مسجد اقصیٰ سے سارے لوگ واقف ہو گئے، جن کو معلوم نہیں تھا وہ بھی واقف ہو گئے، جہاں آج اسرائیل کی اور فلسطین کی لگی ہوئی ہے جنگ۔ تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچ گئی، حضرت جبریل نے براق کو باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم والا نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہے، صفیں لگی ہوئی ہے، مصلی پر امام کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مقتدی صفوں میں کھڑے ہیں، آپ تشریف لے چلیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اس طریقے پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا دیا، یعنی تمام نبیوں کے امام۔ وقت ہو گیا، موضوع لمبا ہے، اس لیے بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، یہیں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل کے ساتھ اسی موضوع کو مکمل کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کریں۔